ابو بکر تے جڑا بھی کام کرتا ہے صرف رب نو راضی کرن واسطے کردا ہے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى جڑا بھی کام کردا ہے صرف رب نو راضی کرن واسطے کرتا ہے میں بات مکان لگیا جی صاحب تو مینوں کبھی نماز پڑھتے رہو اے قاری صاحب بڑے متقی نے میں بابا جی نو ویکھا نفل پڑھتے ہاں میں کہاں پڑھائی متقی ہے تہاڈی سبحان اللہ دی صدا سن کے میں کہاں اتے بڑے نیکوکار نے لیکن میری گل غلط ہو سکتی ہے حاجی صاحب تیری گل غلط ہو سکتی ہے جناب تیری گل غلط ہو سکتی ہے اور صدیق اکبر ہوے رب فرماندا ہے اتقا کہندے نے جڑا سب نالوں بڑا متقی ہے ابو بکر تے ہوے جنوں رب فرماوے سونیا اپنے یار نوں دس دے سارے صحابہ وچوں جڑا افضل ہے جڑا بہتا سخی ہے جڑا بہتا متقی ہے رب فرماندا ہے او ابو بکر جس کو اللہ چاروں یار نبی دے سونے فٹ ہوندہ پہ اسی میں تاں سنا لگے مسکرا کے کہوں نا ایک بار پتہ نہیں مینوں کی ہے میں ٹائم زیادہ لے لینا چاروں یار نبی دے سونے نہیں کوئی نچارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوشی نہ دلدارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا ورگا آدم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزارہ ورگا ان کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ ایمان لائے ہیں ایمان اگر تم نے لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ ایمان لائے اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ان آیات میں رب ذوالجلال نے قسمیں یاد فرمائی ہیں اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت میں جو صحابہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلتے ہیں خدا کو ان گھوڑوں کے سوموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم فرما رہا ہے یعنی صحابہ کی شان دیکھو کتنی رب نے دوبالا فرما دی فرمایا محبوب جو تیری معیت میں تیری سنگت میں تیری صحبت میں میری راہ میں جہاد کرتے ہیں جن گھوڑوں پر وہ بیٹھتے ہیں ان گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو خدا کی قسم ہے اتنی عظمت ہے صحابہ کرام کی اور توجہ طلب بات ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جو شان بیان کی ہے ورال ورا شان ہے صحابہ کرام کی ورال ورا شان رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ڈاکٹر صاحب کچھ بندے نہ کچھ بندے دیہات سے آئے دیہات سے اور ان کے سر پر نا
کس نے کھجوروں کا جناب توڑا اٹھایا ہوا ہے؟ کھجوروں کا توڑا، کوئی جو لے کر آ رہا ہے، کوئی ستو لے کر آ رہا ہے، جو انہوں نے بیجا ہوا تھا دیہات میں انہوں نے توڑوں میں ڈالا، سر پہ رکھا اور بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ حاضر ہوئے نا، اللہ رب العالمین نے جبریل کو فرمایا، جبریل جی رب جلیل جا میرا پیغام لے جا۔ جبریل آ گئے میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی سلام پیا فرماتا ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آ جڑے صحابہ دیہات وچوں آئے نے، اے جڑا سامان لے کے آئے نے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، دیہات وچوں آن والے صحابہ اے اللہ تے ایمان رکھ دے نے، اے اللہ تے ایمان رکھ دے نے، والیوم الآخر، بروز حشر تے بھی ایمان رکھ دے نے۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر تسی انہاں دے مکاناں نوں ویکھو، انہاں دی حویلیاں ویکھو، حویلیاں تے بڑیاں کچھیاں نے پر ایمان انہاں دے بڑے پکے نے۔ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اللہ گواہی پیا دیندا ہے پیارے محبوب، اے میرے تے ایمان لے آندے نے، بروز حشر تے ایمان لے آندے نے۔ اے پیارے محبوب، اے جڑے تیرے دربار وچ سامان لے آ کے بیٹھے نے، کوئی گندم لے کے آیا ہے، کوئی ستو لے کے آیا ہے، کوئی کھجورا لے کے آیا ہے، سونیا انہاں دا کوئی اور مقصد نہیں ہے، انہاں دی کوئی غرض نہیں ہے، مولا انہاں دی کی تمنا ہے، اے تے چاہتے نے بس سانو رب مل جاوے، سانو رب مل جاوے۔ کون مل جاوے؟ ان قربات عند اللہ، اے اللہ دی قربت جاتے نے، نا نا نا، صرف قربت نہیں، صرف رب دا قرب نہیں جاتے۔ اے پیارے محبوب وصلوات الرسول، میرا رب پیا فرماندا ہے سونیا، اے میرے تے ایمان لے آندے نے، اے یوم آخرت تے ایمان لے آندے نے، اے جو کچھ لے کے آئے نے، انہاں دی ایکو ہی غرض ہے سونیا، اے چاہندے نے رب راضی ہو جاوے تے نالے وصلوات الرسول، رب بھی راضی ہو جاوے تے محمد ساڈے واسطے ہاتھ چوکے دعا فرما دے والا نبی، دعا فرما دے ساڈے واسطے، جنہاں دی تمنا اے وے، جنہاں دی چاہت اے وے، رب راضی ہو جاوے، مصطفیٰ دی دعا مل جاوے۔ فرمایا محبوب اعلان کر دیو، رب تعالیٰ نے انہاں نوں اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، نالے رب نے قریبی بنا لیا ہے، نالے اللہ رب العالمین القریب انہوں اپنی رحمت وچ
نالے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رحمت وچ ان قریب داخلہ عطا فرمائے، داخل فرما دے گا۔ یہ کنیاں شاناں نے صحابہ کرام دی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، یہاں پہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے، رب فرما رہا ہے کہ میں جنت آسمانہ تو زمینہ نالوں چوڑی بڑھائی۔ رب نے جنت آسمان زمین نال چوڑی بنائی۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی نہ تے کچھ صحابہ نو سمجھ نہ آئی تو عرض کردے نے سوڑیا رب نے جنت تو ایڈی وڈی بنائی ہے تے رب نے رکھی کیتے؟ رب نے رکھی کیتے وے؟ تے سوال بھی تے پھر آقا علیہ السلام کو کیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے سوال تے ایک سوال میں نہ کر دیواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں میرا رب دن کٹدا ہے باہر، روشنی پھیل جاندی ہے تے رب رات کتے رکھدا ہے؟ رب رات نو کتے رکھدا ہے؟ عرض کردے نے سونیا مینوں نہیں پتا۔ فرمایا جدوں دن کٹدا ہے رات کتے رکھدا ہے؟ پتہ نہیں۔ فرمایا جدوں رات لے آوندا دن کتے رکھدا ہے؟ آقا پتہ نہیں۔ فرمایا پھر چپ ہو جا، تیرے واسطے اتنا ہی کافی ہے جدوں دن کٹدا ہے تے رات چھپا لیندا ہے، اوندا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح رب نے جنت بنا کے چھپا رکھی ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا رب نے کتے رکھی ہے۔ رب نے تے اسے آیت تحت آل تشیع نے لکھیا ہے اے جڑی جنت رب نے تیار کیتی ہے نا، اے رب نے صحابہ واسطے بڑھائی، متقین واسطے بڑھائی۔ اب آپ اسی وقار صحابہ کرام دی شان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تے بڑی خوبصورت انداز میں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، کائنات والو میرے صحابہ کا احترام کیا کرو اس لیے کہ وہ تم میں سے بہتر ہیں، تم میں سے بہتر ہیں صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، تکریم کرو اس لیے کہ وہ فانہم خیارکم، وہ تم میں سے بہتر ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا اس بندے کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی۔ آقا کس بندے کو؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اور جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابہ کو اور تابعین کو جہنم کی آگ بالکل نہیں چھو سکتی، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ اور صحابہ کرام علی مردوان تو وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا صحابہ وہ صحابہ، صحابہ وہ صحابہ جن کو ہر روز عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کو ہر روز عید ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تکتے یار عید ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے اور ان کی عید ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین صحابہ کے مزارات پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی غلامی اور احترام الحمدللہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ یہ ہمارے عقیدت سلامت رکھے۔ اور ان عظیم صحابہ میں جو فضیلت رکھنے والے ہیں، عظمت رکھنے والے ہیں، شان والے صحابہ سارے ہی ہیں، لیکن ان میں جو افضل ہیں اور اونچی شان والے وہ خلیفہ اول یار غار اور یار مزار
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر عرض کی، جب آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی آقا، فرمایا آج منبر پر بیٹھ اور میرے عمر کی شان تو بیان فرما، میرے عمر کی شان بیان فرما۔ تو جبریل بولے جو ہر شے کی گنتی کر لیتے ہیں، کہنے لگے پیارے محبوب، اگر نوح علیہ السلام کی عمر مجھے مل جائے، 950 سال عمر مل جائے اور منبر پر بیٹھ جاؤں، عمر نوح مل جائے تو میں تیری عمر کی شانیں بیان کرنے لگوں، عمر تو ختم ہو سکتی ہے پر عمر کی شان کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر بہت بڑے محدث ہیں ابن حجر، آپ نے اسی حدیث کو آگے مزید لکھا اور آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شان کا احاطہ اور ادراک حضرت جبریل کی زبان سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرض کی آقا، عمر کی شان بیان کرتے کرتے حضرت نوح کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے پر عمر کی شان کا احاطہ ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا بولے جبریل پھر خود ہی بتا دے، فیصلہ ہی کر دے، اگر عمر کی شانوں کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتا تو میرے صدیق کا کیسے کر سکتا؟ میرے صدیق کی شان کا احاطہ ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اباب سیواکار تو جو جبریل حضرت فاروق اعظم کی شانوں کا احاطہ اور حضرت صدیق اکبر کی شانوں کا احاطہ ادراک نہیں کر سکتا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا کیسے احاطہ کر سکتا ہے؟ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابو بکر شان والے صحابہ جن کا دل بھی حضور کی یاد میں معمور رہتا ہے، ہر وقت حضور کی یاد میں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے حضور کی محبت میں کہ حضرت صدیق اکبر کا دل لا الہ کیا ہے محبت حبیب کی، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے لا الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خون کو خر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہیں نا، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل گدھے اور خنزیر کی جگہ کا ٹھکانہ ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل جو حضور کی محبت سے خالی ہے وہ گدھوں کی اور خنزیروں کی جگہ ہے، اور جس دل میں حضور کی محبت ہے وہ مراد بھرا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، ذوق بڑھاؤ نا تھوڑا جا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور
رکیے رکیے ایک منٹ، یہاں پہ ایک بات سن۔ نبی پاک علیہ السلام نا ایک بار آئے، کہیں جا رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام جب اکثر اس گلی سے گزرتے نا جس گلی میں صدیق اکبر کا گھر تھا، تو نبی پاک علیہ السلام جب اس گھر کے سامنے سے گزرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک وہیں رک جایا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام گزر رہے، اور جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے جب حضور گزرے نا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دروازہ کھلا ہے تو حضور اندر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کوئی کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، کھانے کا وقت تو نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہے، آپ کے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہے۔ آپ نے رو پڑے، اور نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا نا تو فرمایا ادھر سے تو سالن بن رہا ہے، گوشت بھونا جا رہا ہے، ابو بکر یہ آپ کی آنکھوں میں کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگے پیارے محبوب جدوں دا تانوں ویکھیا نا یہ اکھاں وچ اودوں دی مستی تاری ہوئی۔ سبحان اللہ گج کے بنتی سی ویسے سونیا، جدوں دا تانوں ویکھیا نا اکھاں دی مستی جاندی نہیں، تے آقا آ جڑا تسی فرمایا نا کہ بنیا ہوا گوشت جڑا ہے او گوشت بنیا جا رہا ہے، پیارے محبوب مینوں رب ذل جلال دی عزت و جلال دی قسم ہے میرے گھر وچ گوشت نہیں پکیا جا رہا، گوشت نہیں بنیا جا رہا، سونیا جدوں دا تانوں ویکھیا نا تے اس دل اندر تہاڈی محبت نے جناب ڈیرا جما لیا ہے، سونیا تہاڈی محبت دے وچ ابو بکر دا دل ہو نہیں رہا ہے، سارا ہی بجھ گیا ہے، سارا دل بجھ گیا ہے۔ تے اے تانوں جو خوشبو آ رہی نا سونیا اے تواڈے یار دا جڑا دل سی نا وہ تواڈی محبت وچ بجھ گیا ہے، اے گوشت ہی نہیں بنے ہوئے دل دی خوشبوواں پہ ہوندیاں نے، تے رو کے قدماں وچ ڈگ پے عرض کرتے نے سونیا میری مراد پوری ہو گئی ہے کہ میرا دل جس یاد وچ بنیا جا رہا سی دھڑکدا سی اس محبوب نو پتہ لگ گیا ہے میرا دل کیدی وجہ تو دھڑکدا ہے۔ رب دیاں شاناں ویکھو، ابا ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو رب نے انیاں شاناں دتیاں، افضل الخلق بعد الانبیاء، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں تو بعد سب تو افضل نے۔ کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نہیں کئی آیات مقدسہ آپ دی شان اندر خود رب نے بیان فرمائی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو گیا صحابہ اندر تو منافقین نے نا شرارت چھوڑ دی تھی، منافق جیڑی جگہ تے بھی ہوئے اپنا کام کر جاندہ ہے، انہوں نے شرارت کی تھی، شوشہ چھوڑیا، تے ایک نا صحابی سن حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالہ زاد بائی سن، ماسی دے پتر سن، مسیر اپنی زبان کزن، تے انہوں نے نا منافقین دے وچ بہ کے گل کر دیتی، جدوں گل ہوئی نا تے اے بات انہوں ہوا دیتی گئی تے پورے مدینے شور بپا ہو گیا۔ میں وہ دسنا نہیں چاہتا بات جڑی سی سانوں ادھر جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنے گھر اندر بیٹھے سن تے آپ نے تصور کیتا، خیال کیتا یار او بندہ منافق ہے، او کوے تے اور بات ہے، او کوے تے اور بات ہے، لیکن اے میرا کزن میری خالہ دا پتر اینوں تے نہیں چاہیدا سی نہیں انج دیاں گلاں کرنا، انج دیاں گلاں کرنا اینوں نہیں پودا سی، اینوں ویکھنا چاہیدا سی معاملہ ساڈے گھر دا سی تے اے میری خالہ دا بیٹا بھی ہے تے اینوں اے بھی پتہ ہے کہ ان دی ساری زندگی جڑی گزر گئی ہے خرچہ صدیق اکبر دے گھروں جاندا پے، خرچہ اینوں میں دے رہا، اے میرے خرچے تے پل رہا ہے تے پھر بھی
سانو باتاں کرے تے آپ نے قسم چک لی اج تو بعد میں انہوں خرچہ نہیں دینا۔ اے آپ نے تصور کیتا اپنے گھر وچ بہ کے، جدوں یہ خیال کیتا نا، رب ذوالجلال نے جبریل نو حکم فرمایا، جبریل جا میرے محبوب نو کہیا۔ جبریل آئے میرے آقا دی بارگاہ اندر تے عرض کرتے نے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے جبریل سلام کرتے نے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مل کے پڑھیے، اس واسطے کہ تواڈے نال میرا بھی پڑھیا درود قبول ہو جاوے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب حاضر ہو گئے بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں عرض کرتے نے، پیارے حبیب میرا رب اعلان پیا فرماندا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ قرآن پاک سنن بیٹھے ہو، گل کے کہو سبحان اللہ۔ العالمین نے فرمایا، سونیا آ جڑا تیرا یار ابو بکر جی آپ مولا اینو دس دیو، کی دس دیو؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، تے بڑی فضیلت والا ابو بکر بڑی فضیلت والا، میں نہیں کہہ رہا، لفظ قرآن ہے۔ اے اٹھا 18واں سپارہ میرے رب نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، فرمایا ابو بکر تے بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ اگے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، آبا وسعت دا معنی کر لگیا ایک جناب میں میری خدمت کرے، میں دعا منگا یا اللہ اے بڑا ہی سخی ہے، اے فلانا بندہ بڑا ہی سخی ہے، کسے نو تو کہہ دے بڑا سخی ہے۔ اوے میرے سنی بھائیوں مسلمانوں، اوے ابو بکر دے آوے جنوں میں نہیں، رب فرماتا ہے ابو بکر دے بڑا ہی سخی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فرمایا اے پیارے حبیب ابو بکر تے بڑی فضیلت والا ہے تے بڑا سخی ہے۔ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اینو چاہیے جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں تے خرچ کری جاوے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اینو چاہیے معاف کر دے میں، اس واسطے کہ جڑا معاف کرن والا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں پسند فرماتا ہے۔ اس آیت تو پتہ چلیا کہ ابو بکر دیاں شاناں کتنیاں رفیع المقام نے، کتنیاں اونچیاں نے، کہ اللہ خود فرما رہا سونیا تیرا محبوب تیرا یار ابو بکر بڑا فضیلت والا،
بڑی فضیل، ولا یأتلی اولو الفضل منکم، اور فرمایا اللہ نے فضیلت والا بھی ہے، نال فرمایا وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے، بڑا سخی ہے۔ ابو بکر دیا کیا ہی شانہ نے۔ اور ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن تے یہودی بیٹھے سن، یہودی تے او اکٹھ ایسی انہوں دا کوئی میٹنگ کر رہے سن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا ان کے قریب تو آپ نے دیکھا حویلی میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تبلیغ کرتے ہیں یہاں پر جا کر۔ آپ نے دستک دی، وہ ڈر گئے۔ ایک نے کہا کیا ہوا؟ دروازہ کھولو، ابو بکر صدیق آئے، وہ اکیلا ہے، ہم اتنے کثیر ہیں، وہ ایک بات کریں گے ہم چار سنائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے آنے کی اجازت دے دی، آپ گئے۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے تھے نا ان کے علماء تھے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہاری کتاب ہے اس کو اپنے سر پہ رکھ کر بتاؤ، کیا جو شانیں تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ ساری شانیں میرے آقا علیہ السلام میں پائی نہیں جاتی؟ ساری شانیں پائی نہیں جاتی؟ چپ، سارے چپ ہو کے بیٹھے، جیسے آپ خاموش بیٹھے، سارے خاموش بیٹھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ساری شانیں اگر نہیں تو تم اس کتاب کو پڑھتے جاؤ تو میں ایک ایک کر کے اپنے محبوب کی شان تمہیں تمہاری کتاب سے دکھا سکتا ہوں۔ اور فرمایا مجھے میرے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے، تم بیان کرو، میں ایک ایک شان نبی پاک علیہ السلام کی دکھا سکتا ہوں۔ اور رب ذوالجلال نے ہر شان میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ وہ کہنے لگا، ایک یہودی بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو خود فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو پھر یہ بھی تو ابو بکر صدیق تھے نا۔ آپ کھڑے ہوئے اور زور سے تمانچہ اس کے منہ پہ مارا، وہ زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پر گرا تو آپ اٹھ کر چلے آئے، اتنے لوگ کثیر تعداد میں تھے، لیکن ابو بکر کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور کہنے لگے ہم نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں سے انصاف طلب کریں گے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ہم جتنے حربے استعمال کر لیں یہ ابو بکر صدیق ہے جو کہہ دیتا ہے رب کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر وہ جیسے گدھا نہیں مٹی میں لیٹتا اور اپنا جسم خراب کرتا ہے، وہ اس نے ایسے ہی کیا۔ تھپڑ تو ایک لگا تھا نا، نشان بھی پڑ گیا تھا، تو اب اس نے پتہ کیا کیا، دو چار اور بھی نشان لگا لیے تھپڑ کے، کپڑے بھی پھاڑ دیے، مٹی بھی لگا لی، اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، دیکھو جی اگر کوئی کسی کو تھپڑ مار دے تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا۔ تو فرمایا ہاں اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ تو کہنے لگا پھر آپ کے یار نے نا ابو بکر صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ جب آپ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے مارا ہے؟ فرمایا ہاں آقا مارا ہے میں نے اس کو، میں نے مارا اس کو۔ اور فرمایا اس نے کہ اگر ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے اس کو نہیں چھوڑتے، اس نے تو پھر اللہ کی شان میں توہین کی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت سنا دوں آپ کو، کیونکہ میں نے اب طریقہ کار بنایا کہ قرآن پاک ہی پڑھا کریں گے انشاءاللہ، لیکن ضمناً یہاں پر حدیث آ رہی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال استبا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، مسلمان کی اور ایک کافر کی۔ حدیث ہی سنا دیتے ہیں آپ کو عربی میں۔
فرمایا قال المسلم رجل مسلم ورجل یہود رجل من المسلم ورجل من الیہود، ایک یہودی اور مسلمان دا آپس جھگڑا ہو گیا، میں تو ہو گئی، تے مسلمان نے کیا مسلمان نے کیا قال المسلم والذی اصطفى محمدا على العالمين. نہیں ایسے نہیں گج کے کہو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا گج کے سبحان اللہ کہے اس کو محشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. ماشاءاللہ ذوق بڑا ہے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا مسلمان کہنے لگیا والذی اصطفى محمدا علی العالمین. مسلمان کہنے لگیا یہودی نوں لڑائی جھگڑا ہو رہا سی، اور یہودیا میرے مصطفیٰ نو میرے پیارے حبیب نو رب نے بڑیاں اونچیاں شاناں دتیاں نے، بڑیاں اونچیاں شاناں دتیاں نے. یہودی بولیا والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین. رب نے موسیٰ پاک نو بڑیاں شاناں دتیاں نے. اے جڑا مسلمان سی، اے جدو نبی پاک علیہ السلام دے مقابلے اندر موسیٰ پاک دیاں شاناں بیان کرن لگیا تے مقابلہ کران لگیا، تے مسلمان نے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں، انہیں جناب موسیٰ پاک دیاں شاناں بیان کیتیاں. جدو اگے ودن لگیا او جناب شرارت کرن لگیا. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اٹھے ورفع یدہ عندہ ذالک. مسلمان نے اپنا ہاتھ چکیا فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، یہودی نے منہ تے تھپڑ ماریا اور تھلے ڈگیا. تے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زمانے والیاں نو دسیا رب نے بڑیاں شاناں محمد کریم نو دتیاں نے. یہودی نے موسیٰ علیہ السلام نے شاناں اسی مننے ہاں، لیکن جدو زیادہ ہاتھ ودیا نا تے اس مسلمان نے ایڈا زور نال ماریا نا تھپڑ، بڑکدا گیا تھلے. جدو اٹھیا نا تے آپ رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا کہ منہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا ہے. نہ میں غلطی نال پہلے دس بیٹھا، اونے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک علیہ السلام دی کوئی توہین کرے آپ دے سامنے تے آپ نے انہوں نہیں چھڑیا. عرض کیتا سونیا تہاڈی شان وچ گستاخی کرے تے اسی انہوں نہیں معافی دیندے، انہیں تے پھر رب دی توہین کیتی. تے وہ کہنے لگا جی کوئی گواہ لے آوے، اگر اس طرح دی بات ہے تے کوئی گواہی لے کے آوے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا سونیا حکم وہی ہونا، فیصلہ وہی ہونا جو تسی فرمانا ہے، فیصلہ وہی ہونا ہے. لیکن انہیں توہین کیتی سی، میں تاں ماریا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے تے بڑا مہان ہوندا ہے. بچہ ہمیں غلط کام کر کے بھی آ جائے ماں کے دے لے اینج نہیں ہو سکتا، میرا پتر ایڈا دا نہیں ہے گا، حالانکہ وہ کر کے آیا بیٹھا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر انج نہیں کرتا، کوئی گل ضرور ہونی. جب انہیں کیا بھی یہودی نے پہ گواہ لے آوے، آپ نے عرض کیتا سونے گواہ تے میرے کو ہے کوئی نہیں، فیصلہ جو تسی فرمانا وہی ہونا ہے. میں فیصلہ پہلے اپنا کر لیا سی.
میں اپنے دل نو ٹھنڈا کر لیا سی یہودی دے بوتھے تے تھپڑ مار کے۔ اے جدوں گلاں ہوئیاں رب ذوالجلال نے اسے ویلے جبریل نو نازل فرما، جبریل آ گئے تے عرض کرتے نے کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جبریل آ گئے، وحی نازل ہو گئی۔ جبریل عرض کرتے نے پیغام خدا لے کے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ دس دیو کہنا تمہارے نو دس دیو یہودی دا قصور ہے سی انہیں بکواس کیتی ہے۔ ابو بکر نے تھپڑ تا ماریا ہے، اور پتہ چلیا چوتھے پارے وچ رب نے فرما دیتا ہے ابو بکر کو گواہ کوئی نہ ہوئے تے خدا آپ گواہیاں دیتا۔ ابو بکر کو گواہ کوئی نہ ہوئے تے رب تعالیٰ آپ گواہیاں عطا فرما۔ اے نہیں ابو بکر صدیق، کدی رب فرمائے فضل والا ہے ابو بکر، ابو بکر بڑا ہی سخی ہے، تے کدی فرماوے رب تعالیٰ خود فرماوے کہ بڑا متقی ہے ابو بکر۔ جدو آئے نا نبی پاک علیہ السلام معراج دے سفر تو واپس آ رہے آقا علیہ السلام، جبریل سے بات ہو رہی تھی، جبریل آج اتنا طویل سفر کیا میں نے، کون مانے گا؟ شان ہے نا رب نے دی میرے آقا علیہ السلام کو۔ میاں صاحب کی بارگاہ میں چلے، میاں صاحب کی بارگاہ گاج کے کہیے سبحان اللہ۔ آج شعر ہی ایسے ہیں میں نے جو تیار کر کے لائے ہوں ڈھونڈ کر، بعد میں تو آپ نے کہنا ہی ہے لیکن ایک بار پھر پہلے کہہ لیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زیرا زبراں شتا متا شان انہاں وچ آیا، اور آمالوں گا سمجھ نہ کائی تے خاصان میں ذا پایا۔ سبے موری اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور، سنو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کہے دورو، نور محمدی او دو دا حال، اور آدم جدوں نہ آیا، اور اول آخر اور دوویں پاسے خلقت الکون، اور آیا شان انہاں دے، اور جن انسان اور غلام فرشتے اور دونوں جہان انہاں دے۔ ایسے پچھلے جمعے شعر نہیں پڑھے سے ان بھی قسم کر دیتی تو گاج کے کہہ لو سبحان اللہ۔ جبریل امین علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ جو اتنا سفر اور رب نے شانیں مجھے دی ہیں، اتنا طویل سفر میں کر کے آ رہا ہوں، یہ کون مانے گا؟ یہ کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں تسلیم کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا نا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آقا کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مان جائے گا۔ اب ہم کوئی شان رسالت میں روایت پیش کرتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ جی ضعیف ہے، کیوں؟ اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے۔ شان مصطفیٰ ہو تو بیان کرنے والا ابو جہل ہے،
اس سے پتہ چلا جب نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ میں کے ساتھ دیوار ٹیک لگا کے بیٹھے نا، تو ابو جہل آ گیا، کہنے لگا ہاں بھی سنائیں، کوئی نئی گپ ہو آپ کے پاس، نعوذ باللہ، کوئی نئی آپ کے لیے بنائی ہو بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے سمجھ لیا، فرمایا کسی بات کی پبلسٹی کرنی ہو تو اس طرح کے جاہل بندے کو دینی چاہیے تاکہ پورے محلے میں پھیلا دے بات کو۔ یہاں بھی یہی بات ہے، کوئی بات ہو اگر آپ نے مشہور کرنا ہو، کسی چول آدمی کو بتا دیں، آدھے گھنٹے بعد پورے محلے میں مشہور ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو رات گزری ہے نا، اسی رات مجھے رب نے لا مکان کی سیریں کرائی۔ آ گئے، دو چار بندوں کو ساتھ ملایا، پورے محلے میں، پورے مکے میں ہر دروازہ کھٹکا کر، بھلا یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ پوری جماعت کو، لشکر کو لے کر سیدھا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر۔ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ تیرے یار نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا رک جا، ذرا ٹھہر جا۔ تو کہا اور کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا کا مرضی بندہ ہے وہ کہے کہ میں نے اتنا سفر کیا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آمنہ کا لال کہے تو میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں اس لیے کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں ہوں صدیق۔ صدیق وہ ہے جو کہہ دے رب اس کو سچا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گلی گلی نگر نگر۔ یار یہ کیسے نعرے لگا رہے ہیں؟ گلی گلی نگر نگر۔ ابو بکر صدیق کی شان آپ کیا جانے، شان صدیق اکبر کو رب نے کیا دیے۔ آپ دیکھیں نا، وہ وہاں پر جا کر ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، ان کے مجمع میں جائیں نا تو وہ ایسی جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کی قوم ان کو ایسی داد دیتی ہے کہ ان کے سینے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہم بات بھی سچی کریں اور وہاں پر داد بھی نہ دی جائے۔ گلی گلی نگر نگر، نہیں گنج کے، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ نہیں توجہ نہیں کی، علی علی، اسی ہم سب کو مانتے ہیں نا۔ گلی گلی نگر نگر، یار سمجھ کے پڑھو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، بدل کے نگر نگر علی علی، نگر نگر گلی گلی۔ ہم سب کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں سارے، لیکن ان کی قوم ان کو داد دیتی ہے، ایسے کمال کر دیتی ہے۔ اور ہم بات بھی سچی کریں، اور یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھتے ہیں آپ کیسی داد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کی صدا ہونی چاہیے، آپ کے لب کھلنے چاہیے، کیونکہ رب نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو بندہ ایک نیکی کمائے اللہ تعالیٰ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین نے کہا سویا کوئی نہ مانے ابو بکر مانے گا۔ ادھر سے یہ بات ہوئی، رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به تفسیر بیان کرنے والے مولا کائنات علی شیر خدا ہے، سچ لے کے آنے والے
والی ذات محمد عربی ہے، اور ان کی تصدیق کرنے والے مولا علی شیر خدا فرماتے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا یہ سارے روایتیں بیان کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، علی مولا ہے مومنوں کا، علی مولا ہے۔ من کنت مولا علی مولا، علی مولا ہم مانتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے غدیر قوم پر نا صرف مولا کائنات علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ بلند کیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہیں نا، اس لیے کہ ہم سب سے ابا سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت صرف ادھر ہی سے ملتی ہے، اور ان کے مجمع میں جائیں تو یہ بیان نہیں ہوگا جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی سنیں تب بھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ مسجد نبوی شریف اور سنن ترمذی شریف میں حدیث سے پاک ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق آئے نا، نبی پاک علیہ السلام دونوں صحابہ کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ آپ بھی ایک بار مسکرائیں نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق کا، اور یوں ہاتھ پکڑا حضرت فاروق اعظم کا، ہاتھ پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے یوں بلند کیے۔ ادھر مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، ادھر دونوں صحابہ کے ہاتھ پکڑے، یوں بلند کیا فضا میں، بلند کر کے فرمایا صحابہ جی آقا دیکھ رہے ہو یہ شان؟ جی آقا۔ فرمایا کل پھر دیکھو گے۔ آقا کب؟ فرمایا جب رب ذوالجلال مجھے قبر سے باہر اٹھائے گا نا، میں بروز حشر اٹھوں گا تو اس شان سے اٹھوں گا کہ ابو بکر اور فاروق اعظم میرے ساتھ ہوں گے، تو ایک ہاتھ سے میں نے ابو بکر کو تھاما ہوگا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کو تھاما ہوگا۔ بلا بتاؤ جس کے ہاتھوں کو محمد نے پکڑا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا؟ وہ تو پکا جنتی ہے۔ حاجی صاحب آپ بھی گئے عمرہ کے لیے، آپ بھی گئے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کتنے پیسے لگائے؟ لاکھوں لگائے پیسے آپ نے۔ اللہ سب کو توفیق دے، یا اللہ جو مدینے جو گج کے سبحان اللہ کہے مدینے کی شہادت حاصل ہو جائے۔ میں نے کہا جتنے پیسے لاکھوں روپیہ لگا کے جناب حاجی صاحب حج کو جائے، وہاں پر دکے بھی کھائے، جناب گولیاں بھی کھائے، کہے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ لو، ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ لو، چھلانگیں لگا لگا کے وہاں جائے، پیسہ بھی خرچ کر کے جائے، 2 نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، وہ ریاض الجنہ بتاؤ تمہیں کس نے خریدا؟ تو نفل پڑھنے کے لیے جہاں پہ جانے کو ترلے کرے اور پیسے خرچ کر کے وہاں پہ جائے، وہی صدیق اکبر ہے جس نے ریاض الجنہ کو خرید لیا تھا۔ صدیق اکبر نے ریاض الجنہ کو خریدا۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ حضور فرمائے بدل دیں، فرمایا بدل تو آپ بدل دیں۔ ایسا پیار اور ادب حضور نبی پاک جو حضور نے کہا ہے، عمرے کے لیے گئے نا، حضور نے فرمایا دل کرتا ہے عمرے کے لیے جائیں، لباس بدلو۔ سب صحابہ نے لباس بدلی، چل پڑے۔ آگے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے آ کر روک لیا، نہیں جانے دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جی آقا لباس بدل لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا نہیں ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، ہم جائیں گے۔ ایک اور صحابی اٹھے، آقا ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ فاروق اعظم اٹھے، عرض کی آقا ہم لڑیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں تیری ماں روئے، عمر تجھے تیری ماں روئے، صبر کر۔ آپ اٹھے یہاں سے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، حیران رہ گئے۔ نبی پاک حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو بکر آپ نے لباس بدل لیا؟ جو جملہ حضور نے فرمایا تھا وہی ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے۔ مشابہت دیکھیں، عمر تجھے تیری ماں روئے، میں ابو بکر ہوں، میں وہ ابو بکر ہوں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور فرمایا میں نے لباس پہنا،
مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں لباس بدل لو، میں نے بدل لیا۔ اس موقع پر مصطفیٰ نے فرمایا لباس بدل لو، میں نے بدل لیا۔ مصطفیٰ کے زبان سے جملہ بعد بھی نکلتا، ابو بکر عمر پہلے کر لیا تھا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ اور بات ختم کرے آخری آیت مقدسہ، آیتیں تو میں نے بہت تیار کی تھی، میں نے سنائی آپ کو 2-3 ہی ہیں، تو یہ آخری آیت بیان کرتے ہیں۔ شان بلال بڑی بیان کرتے ہیں لوگ، اور ہم بھی الحمدللہ بیان کرتے ہیں، لیکن بیان ابھی نہیں کرنی۔ مسکراہٹ آ گئی نا چہروں پر، ابھی بیان نہیں کرنی۔ حضرت بلال حبشی کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا دیکھو جی اس پر کسی بلال کا احسان ہوگا، کسی کا احسان ہوگا، اس لیے خرید کر بلال کو آزاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب جبریل آ گئے، کیا کہتے جبریل؟ الصلاۃ والسلام علیک یا جبریل جب بھی آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پہلے پیش کرتے ہیں۔ تو جمعے والے دن درود پڑھا جائے تو حضور نے فرمایا فقال اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کا درود خود سماعت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بات میں چھوڑنے لگا ہوں، میں آگے نہیں سنانے لگا، پھر کبھی سنائیں گے۔ مجھے ایک بندے نے کہا آپ جو اوپر ٹائم لے لیتے ہیں نا زیادہ، تو وہ آپ پہلے لے لے کریں۔ سمجھداری کی بات دیکھیے، توجہ نہیں کیا اب آپ نے۔ جو آپ ٹائم بعد میں لے لیتے ہیں نا، وہ پہلے لے لے کر آپ 12:30 بجے شروع کر لیا کریں۔ آپ کو اس بات سے کیا سمجھ آئی؟ آپ 12:30 بجے تقریر کریں، آپ شروع کریں 12:30 تقریر شروع کریں، ہم آئیں گے 1:30 بجے۔ اب میں بات ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ یعنی کہ میں وہ بعض بندوں کی بات کر رہا ہوں، یہ محبت والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی سلامت رکھے۔ آنکھوں میں آنسو جا رہی ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کے نکلے آنسو کے صدقے آمزاد کی بخشے فرمائے۔ لوگ ہیں قرآن پاک سننے والے ہیں، ہاں سننے والے ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور یہ بات بالکل فٹ ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھوں؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا میرے رب نے کئی بندے ایسے ہیں، کئی بندے ایسے جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا میرے رب نے اور کئی بندے ایسے ہیں میرا ذکر کیا جائے دل نرم ہو جاتے ہیں، جب میرا قرآن پڑھا جائے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے ان کے ایمان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ان کے ایمان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کن کے؟ جو قرآن، جب میرا قرآن پڑھا جائے تو سنتے ہیں۔ اب سنائی دیں آئیں، اب سنائی دیں آئی صاحب، سبحان اللہ کی کہتے ہیں ہیلو، سمجھ نہیں ہے، ہیلو سمجھ نہیں ہے، ہیلو سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، نہیں گج کے کہیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جو گج کے سبحان اللہ کے قرآن سننے سے پہلے مولا اس کو میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تفسیر مصری اٹھا کے دیکھ، میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا جس بندے کا عقیدہ ہو کہ قیامت والے دن مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے، میرے آقا نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال کی قسم میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا وَسَجُدَنَّ بُهَا
الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى بلال کو خرید کر آزاد کر دیا لوگوں نے گلاں کیتیاں رب نے فرمایا لوگوں ابو بکر تے جڑا بھی کام کرتا ہے صرف رب نو راضی کرن واسطے کردا ہے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى جڑا بھی کام کرتا ہے صرف رب نو راضی کرن واسطے کرتا ہے میں بات مکان لگے آجی صاحب تو میں نو کبھی نماز پڑھتے رو ایک قاری صاحب پڑھے متقی نے میں بابا جی نو ویکھا نفل پڑھتے ہاں میں کہاں پڑھائی متقی ہے پڑھی سبحان اللہ دی صدا سن کے میں کہاں ایتے پڑھے نیکو کہاں نے لیکن میری گل غلط ہو سکتی ہے آجی صاحب تیری گل غلط ہو سکتی ہے جناب تیری گل غلط ہو سکتی ہے اور صدیق کی اقبال ہوئے رب فرماندہ ہے اتقا کہندے نے جڑا سب نالوں بہتا متقی ہے ابو بکر تے ہوے جنوں رب فرماوے سونیا اپنے یار نوں دس دے سارے صحابہ وچوں جڑا افضل ہے جڑا بہتا سخی ہے جڑا بہتا متقی ہے رب فرماندا ہے او ابو بکر جس کو اللہ اللہ رب العالمین آپ دا ذوق سلامت رکھے اور یہ محبت جو آپ کی ہے دین کے ساتھ واز کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ اور نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ اللہ یہ نسبت کبھی بھی نہ توڑے قبر میں حشر میں آخر دم تک اور جنت میں بھی اللہ ہمیں یہی نسبت عطا فرمائے چاروں یار نبی دے سونے فٹ ہوندہ پہ اسی میں تاں سنا لگے مسکرا کے کہوں نا ایک بار پتہ نہیں میں نو کیے میں ٹائم زیادہ لے لینا چاروں یار نبی دے سونے نہیں کوئی نچارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی اے نہ دلدار